السلام علیکم، اسمی محمد آفاق خان۔ پچھلے ایک ہفتے سے انتہائی منظم انداز میں ایک مہم چلائی جا رہی ہے شیخ ادریس صاحب کے خلاف، اور جس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ایک پشتو میں بیان وائرل ہوا تھا، کیونکہ ان کا KPK سے تعلق ہے۔ وہاں پر یہ پشتو میں بیان کر رہے تھے، جس میں انہوں نے صرف اتنا کہہ دیا تھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور شہباز شریف کی کوششوں کی وجہ سے خطے میں جو امن ہے وہ برقرار رہا ہے، ادروائز یہاں پر بہت بڑی جنگ ہو جانی تھی، اور ہمیں اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور تعریف کی جگہ پر تعریف کرنی چاہیے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ بیان وائرل ہونے کے بعد ان کی مختلف ویڈیوز کو اٹھا کر ایڈیٹنگ کر کے خوب مذاق بنایا جا رہا ہے، اور ان کی ہر ایکشن کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ میں اس کے اوپر آلریڈی پشتو میں ویڈیو بنا چکا ہوں، لیکن اب ضرورت آن پڑی کہ اردو میں ویڈیو بناؤں، کیونکہ یہ بات جو ہے وہ اردو کمیونٹی کی طرف آ گئی اور بہت سارے لوگ کنفیوز ہیں۔ دیکھیں، شیخ ادریس صاحب کا یہ کوئی پہلا بیان نہیں تھا کسی حکومت کی تعریف کے بارے میں۔ اس سے پہلے انہوں نے عمران خان صاحب کے صحت کارڈ کے بارے میں بھی تعریفی کلمات کہے تھے، اور یہی کہا تھا کہ جہاں پر اختلاف ہو وہاں پر اختلاف، اور جہاں پر تعریف بنتی ہو وہاں پر تعریف کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کرنٹ افیئرز پہ، حکومت کے ڈیسیشنز وغیرہ پہ بات کرتے رہتے ہیں۔ اگر اگینسٹ نہیں کرتے تو چاہے جس کے بھی حوالے سے ہو، اچھی بات کو وہ ضرور اپریشیٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر تو یہ بات ختم ہو جانی چاہیے کہ ایک مخصوص طبقہ ان کے پیچھے لگ پڑا ہے کہ بھئی یہ ایک مخصوص لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے۔ انہوں نے اگر اپنی بات کر دی تو آپ نے ان کی بات کو، تنقید کو دلائل کی بنیاد پر کرنا چاہیے۔ میں مانتا ہوں، میں خود پٹھان ہوں، مجھے پتہ ہے وزیرستان اور باجوڑ کے صورتحال کے بارے میں کہ یہ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پر حالات ایسے رہے ہیں، وہاں پر ظلم ایسے ہوئے، وہاں پر امن و امان نہیں ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ وہاں پر ڈپریشن کا شکار ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ انداز اختیار کریں گے کہ اگر ہم کسی عالم دین کو یہ نہیں دیکھیں گے کہ بھئی اگلے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کس سینیریو میں بات کی ہے، کس سینس میں بات کی ہے، کس کانٹیکسٹ میں بات کی ہے، اگر ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے تو ہم لوگ صرف گالیاں دیتے رہیں گے، اور گالیاں دینے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ دوستو، ایک بات یاد رکھیے گا کہ شیخ ادریس صاحب نے یہ اسپیسیفک بیان ایک کانٹیکسٹ میں دیا تھا، کہ مطلب صرف اور صرف امریکہ، ایران، اسرائیل کی جنگ کے حالات کے دوران جو پاکستان کا رول رہا ہے، صرف اس کو اپریشیٹ کیا، تعریفوں کے پل نہیں باندھے، بکے نہیں، لفافے نہیں لیے۔ دوسری بات یہاں پر سن لیجئے، اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کی تنقید کیا کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کسی شاپ پر گئے تھے، وہاں پر کسی شیمپو کی تعریف کر دی تھی، تو بھئی یہ دیکھو مولوی شیمپو بیچنے لگا ہے، مولوی دکانوں کی جو ہے وہ افتتاح کرنے لگا ہے، مولوی جو ہے موبائل شاپ کے افتتاح کرنے لگا ہے، مولوی بیانات دینے لگا ہے، مولوی یوٹیوب پر آنے لگا ہے، مولوی ممبر پر بیٹھنے لگا ہے۔ تو بھئی مولوی کہاں جائے؟ مولوی چندہ مانگتا ہے تو مسئلہ ہے، مولوی کاروبار کرتا ہے تو مسئلہ ہے، مولوی میڈیا پر آتا ہے تو مسئلہ ہے، نہیں آتا ہے تو مسئلہ ہے، مولوی یوٹیوب پر آتا ہے تو مسئلہ، نہیں آتا ہے تو مسئلہ، مولوی چندہ مانگتا ہے تو مسئلہ، نہیں مانگتا ہے تو مسئلہ، مولوی کاروبار کرتا ہے تو مسئلہ ہے، نہیں کاروبار کرتا تو مسئلہ ہے۔ تو بابا مولوی کہاں جائے؟ اب میرے منہ سے کچھ الٹا نکل جائے گا۔ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ بلا وجہ کی تنقید کرو گے، اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوگا، کوئی دلیل نہیں ہوگی، مولوی پیسے کما رہا ہے تو مسئلہ ہے، مولوی غریب ہے تو مسئلہ ہے، مولوی امیر ہے تو مسئلہ ہے، مولوی صحت مند ہے تو مسئلہ ہے، مولوی کمزور ہے تو مسئلہ ہے، مولوی جوشیلے تقریر کر رہا ہے تو مسئلہ ہے، مولوی نرم بات کرتا ہے تو مسئلہ ہے، مولوی کسی پر تنقید کرتا ہے تو مسئلہ ہے، مولوی کسی کی تعریف کرتا ہے تو مسئلہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ آپ لوگوں کے دماغوں میں ہے، اور اتنا گند دماغ میں بھرا ہوا ہے، اور ایسے گندے لوگوں کو ہم لوگ سپورٹ کرتے ہیں، نہ جن کے بیک گراؤنڈ کا پتہ ہوتا ہے، نہ جن کے خاندان کا پتہ ہوتا ہے، نہ جن کی نسل کا پتہ ہوتا ہے، نہ جن کی قربانیوں کے بارے میں کوئی علم ہوتا ہے کہ اس کی قربانیاں ہیں بھی یا نہیں۔ کسی ایک تھرڈ کلاس بکواس کرنے والے انسان کو، ٹک ٹاک پر ڈبل ٹیپ کہہ کر ڈیجیٹل بھکاری کے قسم کے انسان کو، ایک ایسے انسان کو جس کی کوئی شعور نہیں ہے، جس کا کوئی رہنما نہیں ہے، جس کی کوئی علم نہیں ہے، صرف اس کے بکواس کو اگر آپ اپریشیٹ کرتے ہیں، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہ آپ کی مزاج کے مطابق بات کر رہا ہے، یہی ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور میرے پٹھان بھائیوں سے گزارش ہے، ذاق پلم پختونیہ، میری ان سے یہی گزارش ہے، اگر تنقید کرنی ہو تو اس حد تک کیا کریں کہ آپ کی تنقید کو کوئی سیریس بھی لے لے، آپ کی بات کو کوئی سیریس بھی لے لے، آپ کے دلائل کو کوئی سیریس بھی لے لے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ اسی طریقے سے ظلم کے شکار ہوتے جائیں گے، کوئی آپ کے لیے بات نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بات کرنے کے بھی طریقہ کار ہوتے ہیں، بڑی سے بڑی جنگیں مذاکرات کے ذریعے ہی رکتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے لیے آواز اٹھائیں تو دلائل کی بنیاد پر بات کریں، ریلیکس ہو کر بات کریں، کام ڈاؤن ہو کر بات کریں، کسی کانٹیکس کے ذریعے بات کریں، تاکہ لوگ اپنی بات کے اوپر سوچیں کہ میں نے جو کہا ہے غلط تو نہیں کہا۔ لیکن اگر آپ کسی کی تنقید میں صرف گالیاں دیں گے تو وہ اپنے پاؤں پر اور مضبوطی سے کھڑا ہو جائے گا کہ میں نے جو کہا ہے وہ ٹھیک کہا ہے، کیونکہ آگے سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے، صرف گالیاں آ رہی ہے، اور گالیوں سے معاشرے میں کبھی بھی بہتری نہیں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں میں علماء سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے علماء کو بھی اللہ تعالیٰ ایسا بنائے جیسا کہ معاشرے کو آج کل کی ضرورت ہے، اور بہت ہزاروں میں ایسے علماء تعداد میں موجود ہیں۔ لیکن اگر ہم اس طریقے سے ان کو ڈی موٹیویٹ کریں گے، ان کو ڈی اپریشیٹ کریں گے، ان کو ہم جو ہے وہ ان کی قربانیوں کا صلہ نہیں دیں گے، ہم ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، تو ہمارے معاشرے میں بہتری آنا ناممکن سا لگتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔